آج ہمارے کیسز 3 اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے لگے ہوئے تھے، NA 46 47 48 47 میں آپ کو جیسے پتا ہے میں کینڈیڈیٹ ہوں اور 48 کے علی بخاری صاحب کینڈیڈیٹ ہیں۔ NA 47 کے حساب سے کل 47 48 46 تینوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیے تھے۔ جو سب سے اہم بات ہے، فارم 45 کے مطابق میں جیتا ہوا ہوں، میری لیڈ ہے تقریباً 53,000، بخاری صاحب کی لیڈ ہے تقریباً 45,000، اسی طرح ہمارے عامر مغل صاحب کی لیڈ ہے تقریباً 43,000۔ اس لیڈ کو نہ صرف ختم کیا گیا فراڈولنٹلی، جال سازی کے ذریعے، ٹیمپرنگ کر کے، یا جو بھی طریقہ واردات استعمال کیا گیا، ابھی تک ریکارڈ پہ کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ بہرحال وہ ہمارے پاس آج بھی اوریجنل فارم میں وہ فارم 45 موجود ہے۔ ایک فارم 45 ساری دنیا اب جان چکی ہے، لیکن تھوڑی سی ایک تفصیل بتا دوں۔ فارم 45 وہ ہے، جیسے میرا حلقہ NA 47 تھا، تقریباً بلکہ ایگزیکٹلی 387 پولنگ سٹیشنز ہیں۔ 387 پولنگ سٹیشنز میں سے جو فارم 45 پہ جو گنتی کا عمل ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے پولنگ ہوتی ہے پھر گنتی ہوتی ہے، گنتی کے ٹائم پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں، اور جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، تمام جو مین کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پولنگ ایجنٹ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تمام پولنگ ایجنٹس کو اگر انکلوڈ کیا جائے تو جو اوور آل بنتے ہیں وہ تقریباً 3,000 مختلف اشخاص کے دستخط موجود ہیں، یعنی جس میں پولنگ ایجنٹس، جس میں پریزائڈنگ آفیسرز، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، یعنی اگر آپ 5-6 بندے بھی تصور کر لیں جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے، 5 بھی کر لیں تو جس میں وہ 3,000 مختلف اشخاص کے دستخط کو صرف ایک شخص ریٹرننگ افسر نے اٹھا کر ردی میں ٹوکری میں پھینک دیا اور اپنی مرضی کا فارم 47 جاری کر دیا ہوا میں یا ملی بھگت کر سے۔ اور پھر کیا کیا، جب میں گیا میں نے کہا جی یہ رزلٹ آ چکا ہے، آپ ہمارا فارم 47 دیں، تو ہمارا ہمیں آؤٹ کر دیا پولیس کے زور سے، ہمیں کہا جی آپ تو اندر نہیں جا سکتے، ہمیں باہر نکال دیا اور ساتھ فورجری کرنے لگ گئے۔ باہر جو سکرین لگی ہوئی تھی، آپ میڈیا کے دوست جانتے ہو، سکرین لگی ہوئی تھی، اس سکرین کے بعد جو میرا ووٹ تھا طارق فضل کے کھاتے میں، طارق فضل کا ووٹ میرے کھاتے میں، میں نے فوری طور پر درخواست دی RO کو بھی اور الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن نے فوراً نوٹس کیا، مگر وہ اپنے سلسلے جاری رکھے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد میرا رزلٹ روک دیا انہوں نے 1 بجے تک۔ 9 تاریخ کو 1 بجے انہوں نے میرا رزلٹ دیا، جس میں جو میرا ووٹ تھا 1,05,000 کا، اس کو کم کر کے 87,000 لے آئے، اور جو میرے مد مقابل کا ووٹ تھا ٹوٹل 51,000 فارم 45 کے مطابق، اس کو لے آئے یہ 1,01,000 پہ یا 1,02,000 پہ، اور اس طریقے سے اس کو جتوا دیا گیا فورجری کر کے۔ پھر میں الیکشن کمیشن میں آیا، الیکشن کمیشن نے اسٹے کر دیا 11 تاریخ کو۔ 11 تاریخ کو ریٹرننگ افسر نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا کہ جی میں نے بھی اسٹے کر دیا ہے، کوئی فردر پروسیڈنگ نہیں ہوگی، پوسٹ پون کر دیا۔ اب اس کے بعد پتہ چلا رات کو نوٹیفیکیشن آ گیا، ابھی آ کر پتہ چلا انہوں نے کہا جناب انہوں نے تو کوئی فارم 48 49 بنا کے بھی بھیج دیا تھا۔ بھائی کیسے بنا سکتے ہو جب آپ کے پاس ایک الیکشن کمیشن کا اسٹے آرڈر موجود ہے، پھر آپ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے چکے ہیں، اور پھر یہ بات نہیں ہے کہ صرف میں تھا، اس میں طارق فضل بھی موجود تھا، اس کے بعد 5-6 دیگر جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے نمائندے اور کچھ اصل جو ریپرزنٹیٹیو تھے یعنی کینڈیڈیٹس تھے وہ بھی موجود تھے، سب کی نگرانی موجودگی میں انہوں نے ایک رائٹنگ میں آرڈر جاری کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد شام میں کوئی طارق فضل کے ساتھ مل کے کوئی ریکارڈ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، مجھے پتا چلا تو میں نے فوراً درخواست دی ادھر، انہوں نے نوٹس کیا، مگر ریٹرننگ افسر کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور آج انہوں نے کل صبح کے لیے ریٹرننگ افسر کو ذاتی طور پر طلب کر لیا اور رپورٹ بھی مانگ لی ہے اور طلب بھی کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کس کیپیسٹی میں آپ نے یہ سارا کچھ کارروائی کی ہے اور کس طرح کی ہے، تو لہٰذا یہ جو فورجری ہے، یہ جو ٹیمپرنگ ہے، وہ ریکارڈ تقریباً ثابت ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ اور ایک بات فارم 45 ہم نے تو اپنے سارے کے سارے، ہم تینوں نے، ہم نے میڈیا کو بھی دے دیے ہیں، پبلش بھی کر دیے ہیں، اپنے چینلز پہ YouTube چینلز پہ بھی ڈال دیے ہیں، اپنے فیس بک پہ بھی ڈال دیے ہیں، اور کورٹ کو بھی دے دیے ہیں۔ آج کورٹ نے پوچھا جی تم لوگوں کے فارم 45 کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ اصل میں فارم 45 یہ وہ ہیں جو ان کے ہیں یا ہمارے ہیں، سب کے ایک جوائنٹ ہی ہے۔ تو میڈیا سے پچھلے دنوں سوال کیا، پچھلے ہفتے کیس لگا ہوا تھا کہ جی آپ کے فارم 45 کدھر ہیں؟
उन्होंने कहा मैं मीडिया को दिखाने का पाबंद नहीं हूं। अभी भी आए होंगे, आप जरा सवाल जवाब कर लेना कि मीडिया को ना दिखाओ, लेकिन जिन लोगों के हुकूक पे आपने डाका डाला है, डाका जनी की है, उनको तो आप दिखाने के पाबंद है ना, क्योंकि अवाम के हुकूक पे आप अगर डाका डालते हैं तो आपको फिर ये पाबंद है अवाम के सामने जवाबदेही, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे कहलाना चाहते हैं। अगर अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो फिर आप तस्लीम करो। मैं पहला बंदा हूंगा, हम पहले अशखास होंगे कि अगर उनको अवाम ने मुंतखब किया होता हम फूल लेते, उनको जाकर मुबारकबाद देते। लेकिन इस तरह फ्रॉड, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां हम खड़े हैं, जहां इलेक्शन कमीशन है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है N47, जहां इलेक्शन कमीशन है, जहां सामने सुप्रीम कोर्ट है, जहां हाई कोर्ट है, जहां प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट हाउस है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, ये हमारा हल्का है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरा एक पोलिंग स्टेशन था, जहां प्रेसिडेंसी के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के और इन तमाम मुलाजिमीन डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहने वाले सब ने वोट किया और बहुत बड़ी लीड से मैं उसमें जीता हूं। 46 यूनियन काउंसिल थी, 46 में ये साहब आ रहे हैं। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि जा करके किस रिश्तेदार, किस अपने बच्चे, किस अपने बेटा बेटी के सामने और किस पोलिंग एजेंट के सामने आप ये कहेंगे कि मैं इलेक्शन जीत गया हूं। और तमाम फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं, जिसमें इनके पोलिंग एजेंट्स के वहां दस्तखत मौजूद है ओरिजिनल। तो बात यह है कि जब तुम्हारे पोलिंग एजेंट, अगर किसी को इतराज हो तो एक कानून है, वो है कोई भी पोलिंग एजेंट राइटिंग में या थ्रू वर्बल, एक वोट का भी फर्क है, वो कह सकता है कि नहीं जनाब दोबारा काउंटिंग करें। लिहाजा ये जो कुछ कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और लोगों को, अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, हमारे अगर फॉलोअर की तादाद ज्यादा है इमरान खान के, तो उनके भी फॉलोअर्स हैं, उनको उन लोगों ने वोट दिए हैं। मगर आप अपने फॉलोअर्स को, अपने बच्चों को, अपनी अगली नस्ल को यह पैगाम देना चाहते हो कि डाका जनी के जरिए इख्तिदार हासिल करना जायज है, चोरी के जरिए, फ्रॉड के जरिए, चीटिंग के जरिए, फोर्जरी करके अगर हमको इख्तिदार मिल जाए तो वो जायज है। हर वो हरकत जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नहीं करनी चाहिए, वो हरकतें करके आप कहते हो कि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बन जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को, ये अवाम के डाकू को, देखें ये पूरे कौम के डाकू हैं। जो डाका जनी दूसरे करते हैं ना, ये इंडिविजुअल को लूटते हैं, मेरा ख्याल है वो एक सिंगल, एक किसी शख्स को लूटते हैं या एक अफराद के ग्रुप को लूटते हैं, ये पूरी कौम को लूट रहे हैं। कौम के डाकुओं को कभी माफ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला भी देखें इनफरादी गुनाह माफ करता है, इज्तमाई गुनाह, कौमों के इज्तमाई गुनाहों को अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। आप कुरान मजीद पढ़ के देख लें, जो कुछ लिखा गया है, जब कौमें इज्तमाई गुनाह करते थे या करते हैं तो अजाब अल्लाह ताला भेजता है। तो आज जो कुछ ये हरकतें कर रहे हैं और इनके जो सहूलतकार हैं या इनके पीछे जो अशखास मिल के ये चीजें हरकतें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है, इस मुल्क पे तरस खाओ। 25 करोड़ अवाम आज भूख नंग से तंग है और जो हमारा मिडिल क्लास है वो बहुत बुरी हालत में चला गया। लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी अजीरन बना दी गई, महंगाई अपने उरूज पे है। आज 12 रुपए बिजली का यूनिट जो हमारे जमाने में था, आज 70 रुपए बिजली का यूनिट चला गया। आप यानी अपने घर में रहते हैं मगर बिजली के बिल की सूरत में और गैस के बिल की सूरत में आप किराया अदा करते हैं। बच्चों की फीसें आपकी कितनी बढ़ गई हैं, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। तो आज गैस की जो है वो 5000 गुना रेट आपने बढ़ा दिए हैं। और ये मुल्क को चलाने के हिसाब से आपके पास ना कैपेसिटी है, ना आपके पास कैपेबिलिटी है, ना आपकी कोई मेंटल लेवल है कि आप इनको चला सको, ना कौम उसको एक्सेप्ट करेगी। कौम उस लीडर को एक्सेप्ट करेगी जिसको वो वोट देना चाहती है, ताकि अगर वो सख्त फैसले करे, पब्लिक सपोर्ट उसको होगी, लोग उसको लेजिटिमेट मानेंगे। हमारा इन्वेस्टर जो बाहर बैठा हुआ है ओवरसीज, वो इन्वेस्टमेंट करेगा और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी आएगा आपके पास, क्योंकि आपको तो इलेजिटिमेट तस्वर करेंगे। इसलिए आज भी वक्त है जिसका जो हक है, क्योंकि हक की नुमाइंदगी ये अवाम का है, ये मेरा और बुहारी साहब का नहीं है, ये अवाम का हक है कि वो जिसको अपने में से अपना नुमाइंदा बनाना चाहें वो उनको मुंतखब करें। मैं पहले दो अर्ज करता हूँ, एक दफा क्वेश्चन लीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा पिटीशन थी जो NA48 से रिलेटेड थी जी। जैसा कि आपको पता है कि उस पिटीशन के ऊपर नोटिस हुए हुए थे और हमें इस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी मिला हुआ था और गुज़िश्ता कई दिनों से हमने कॉपी अप्लाई की हुई थी कि ये RO का हमें पता तो चले कि वो रिपोर्ट क्या जमा कराता है, लेकिन हमें रात 9 बजे तक हम बैठे रहे, हमारे वकला यहाँ बैठे रहे
لیکن ہمیں وہ کاپیز نہیں ملی. آج کمیشن نے آرڈر کیا ہے کہ ہمیں وہ رپورٹ تو ملے کہ ہم دیکھیں اس میں کیا ہے. جیسے کہ شعیب بھائی نے بڑا ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا کہ فارم 45 کی کیا پوزیشن ہے. سملرلی جی میرے 261 پولنگ اسٹیشن تھے اور 37 یو سیز تھیں. الحمدللہ ہم نے 37 یو سیز ساری کی ساری جیتی. فردر اس کے اندر یہ ہوا کہ آج ہم نے جو پٹیشن کی تھی، جو ہم نے آج پٹیشن کی اس کے اوپر جو یہاں لگی ہوئی تھی اس کے اوپر نوٹسز ہوئے تھے، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے باقی کینڈیڈیٹس جو ہارے جن میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے، ٹی ایل پی کے اظہر صاحب تھے، ان کی بھی پٹیشنز لگی ہوئی تھی، ان کے بھی کونسل پیش ہوئے اور انہوں نے بھی کہا جی کہ ہماری پٹیشن بھی NF48 کی کلب کریں، جو کہ صبح کے لیے آرڈر ہو گیا کہ وہ بھی کلب ہو کے آئیں گی. اور انہوں نے بھی اپنے فارم 45 جو ہیں وہ رکھے جو ہمارے اور ان کے 100% مطابقت رکھتے ہیں، جو آپس میں بالکل میچ کرتے ہیں. اور وہاں پر پوچھا گیا جب NF48 کی ہماری باری آئی تو جو ان کی طرف سے کونسل آئے تھے، جو ہم سے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن کیا گیا، آرو نے اپنی بےمانی کر کے، میں کہتا ہوں چوری کر کے، جس کا وہ انشاءاللہ بھگتے گا وہاں کے مینڈیٹ چوری کرنے پہ، کہ بھائی آپ تو ڈاکومنٹس کوئی دے دیں. تو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس دینے کے لیے نہیں تھے. جیسے کمیشن نے کہا آپ ہی ان کو پرووائڈ کر دیں، تو ہم نے کہا سر یہ تو بنا رہے ہوں گے، لائیں. یہ کہتے تھے کہ ہمارے فیس بک پہ لگ گئے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پہ ہیں. کس جگہ پہ ہیں؟ ہم نے تو ہر جگہ پیپر بکس بائنڈ کر کے بھی دی، ہم نے ان کو آن ایئر بھی کیا اور ہم اس پہ کوئی اسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. سو الحمدللہ جی انشاءاللہ یہ ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تو آلریڈی ہائی کورٹ کل سسپینڈ کر چکا ہے اور ہوپ فلی ان کا کیس پروو ہونے والا نہیں ہے. اور یہ جو چوری کی گئی ہے، یہ شب خون مارا گیا ہے. اب کوئی چھٹی لے کے افسر عمرے پہ چلا جائے یا کوئی چھٹی لے کے گھر بیٹھ جائے یا کوئی اپنے آپ کو رپورٹیں دیتا رہے، ایسے نہیں ہوگا. ان کو جواب دینا پڑے گا. وہ پبلک ایکسچیکر کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ آپ کے ملازم ہیں، وہ آپ کے لیے وہاں کام کرتے ہیں، نہ کہ آپ کی ووٹیں چوری کرنے کے لیے. کہ ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا، ہم فارم 45 لے کے کھڑے رہے، میڈیا سارا موجود تھا اور میرا رزلٹ رکا جبکہ میرا اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں سب سے چھوٹا حلقہ تھا 261 پولنگ اسٹیشن سے. سب سے پہلے 12 بجے تک سارا رزلٹ ہمارے پاس آ چکا تھا. اور لیکن جب ہم 3 دفعہ گئے اور میری وہاں پر لائیو میں نے اپنا ویڈیو پیغام بھی شیئر کیا کہ میں یہ باہر کھڑا ہوں اور یہ دیکھ لیں اندر ساری ایڈمنسٹریشن پولیس کھڑی ہے، مجھے اندر نہیں جانے دے رہی، یہ میرے پاس فارم اٹھائے ہوئے ہیں. تو رات کو 3 بجے بھی میں نے کیا، 4 بجے بھی میں نے کیا. تو یہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے اور الحمدللہ یہ جو میں کہتا ہوں ناجائز MNAs کی طرح پھر رہے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے. آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی ان کو ہم نے نکالا، ہماری پٹیشن میں ان کو کال اپ کیا گیا اور یہ عوام میں آئے اور جو ان کا آپ کا کوشچن کا جو انہوں نے رپلائی کیا وہ بھی آپ سب کو بخوبی پتہ ہے. اور آج دوبارہ آئے اور ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. جنہوں نے چوری کیا، جو ان کے فیسیلیٹیٹ ہوئے، ہم لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے، لا کو فالو کرتے ہوئے ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن ہم اس کو کریں گے. مزید یہ کہ یہ جو RO ہے اس کے خلاف میں نے کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے احکامات عدالتوں سے ہم نے اپنے لیے جن کو انہوں نے فالو نہیں کیا. جس طرح ایک عام فہم شخص کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ لگتی ہے کورٹ کو فالو نہ کرنے میں، کمیشن کے آرڈر فالو نہ کرنے پہ، وہ ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہوتی ہے جو ان پرسن ہوتی ہے اور یہ جواب دیں گے. بہت شکریہ. کل صبح کے لیے کیس فکس ہو گیا، کل صبح کے لیے طلب کر لیا RO کو، اس کے ساتھ RO کو بھی طلب کر لیا اور جو ہمارے 2 اور کینڈیڈیٹس تھے جن کے خلاف موجود تھے ان کو بھی صبح، کیونکہ ان کی پٹیشن آج لگی ہی نہیں تھی، انہوں نے کہا جی ہم بھی 48 کے اندر کینڈیڈیٹس تھے، ہمیں بھی سنا جائے، ان کے بھی صبح کے لیے ساتھ 46 دوسرے بینچ میں تھا، بینچ 1 میں تھا ہمارا 46 47 کمیشن جو سماعت کر رہا ہے اس کے اختیارات کیا ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایویڈنس ریکارڈ نہیں کر سکتے، تو آپ ایویڈنس کے لیے دیکھیں ایویڈنس کا ایشو ہی نہیں ہے. فارم 45 دستاویزات کی صورت میں موجود ہے، اوریجنل موجود ہے اور ریٹرننگ افسر نے لکھ کے دیا ہے. ہم آگے پروسیس آف کنسالیڈیشن جو ہے ہم روک رہے ہیں ان پرسوئنس آف دی آرڈر آف دی الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کا بھی اسٹے تھا، RO کا بھی اپنی طرف سے آرڈر تھا کہ ہم فردر پروسیڈ نہیں کریں گے. تو کس طرح اس نے کنسالیڈیشن کر لی؟ فارم 45 ہے جس کی روشنی میں آپ نے فارم 47 بنانا ہوتا ہے. جمع تفریق کرنے کے علاوہ ریٹرننگ افسر کا کوئی کام نہیں ہے. اس نے جب بنانے لگا فارم 47 وہ جو فارم 45 تھے اس کو اگنور کر کے ہوا میں بنا لیا اور اس کو جتا دیا، ہمیں ہرا دیا. جہاں 51,000 وہ ووٹ لے رہا ہے، ہم 1,05,000 ووٹ لے رہے ہیں. 53,000 ووٹ کا فرق ہے، اس فرق کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ لیکن فارم 45 کی بیسس پہ فارم 47 بنتا ہے اور 48 بنتا ہے. انہوں نے نماز جی ناصر بٹ صاحب کیا اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ ان چند روز میں جو کہ 10-12 روز ہو چکے ہیں اس میں بھی کوئی موڈیفکیشن ہو سکتی ہے؟ موڈیفکیشن تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، وہ تو فورجری ہوگی. موڈیفکیشن کیا ہوگی؟ اس کا نام موڈیفکیشن رکھیں کچھ رکھیں، فورجری ہوگی، فورجری یا ٹیمپرنگ ہوگی. ایک لفظ بھی اگر کسی نے ٹیمپر کیا یا فورجری کی تو وہ جیل جائے گا سیدھا. 468 471 420 کا پرچہ ہوتا ہے. میں نے تو جج صاحب کہہ دیا، میں نے کہا یا وہ جیل جائے گا یا پھر ہم جائیں گے، کوئی ایک کام تو ضرور ہوگا. انہوں نے کہا وہ جائے گا جس نے یہ فورجری کرے گا یا جس نے جرم کیا ہے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل نظر آئے گا کہ آپ میں اس میں مزید طرح اگر بات کر رہا ہوں، تیمور صاحب میرا حلقہ NA 148 ہے ملتان کا، جہاں سے فارم 47 کے مطابق سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو 104 ووٹوں کی لیڈ دی گئی ہے۔ بڑا مزیدار قصہ ہے، 2 دفعہ فارم 47 جاری ہو چکا ہے، ایک دفعہ 9 فروری کو اور ایک دفعہ 12 فروری کو۔ دونوں کے جو ٹوٹل نمبر آف ویلڈ ووٹس ہیں دونوں میں مختلف ہیں، اور دونوں کو اگر آپ سارے امیدواروں کے ووٹس کو کاؤنٹ کریں تو پھر بھی میتھ ٹھیک نہیں ہے، ٹیبولیشن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سو میں نے 19 اپنے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا فارم 45 جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے ہیں، ان کو کہا ہے ہر پولنگ سٹیشن ان 19 کے اندر جو ریجیکٹڈ ووٹس زیادہ دکھائے گئے ہیں اس ہر پولنگ سٹیشن پہ میں جیتتا ہوں، 19 دفعہ جیتتا ہوں۔ سو بات یہ اب انہوں نے پرسوں کے لیے ہمارا NA 148 کا پرسوں کے لیے رکھا ہے، انہوں نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نوٹس بھی کیے ہیں اور RO سے رپورٹ بھی مانگی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس تاریخ تک ان کا نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے وہ بھی سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں اتنا واضح انلیگیلٹی ہے آن دا سرفیس آف دا میٹر، تو اس کو یہ کیسے آگے چلا سکتے ہیں جب تک معاملے کو ریزالو نہ کر لیا جائے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ فارم 45 اور فارم 47 کی کیا بات ہے۔ فارم 45 جو ہے وہ اصل ریزلٹ ہے، اس پہ لفظ لکھا ہوا ہے کاؤنٹ آف دا ریزلٹ۔ فارم 47 جو ہے وہ کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے آف دا ریزلٹس۔ سو RO کا کام، اور اس کو صرف RO سائن کرتا ہے کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ کو، فارم 47 کو۔ جو فارم 45 ہے، جس طرح شعیب شاہین صاحب اور علی بخاری صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ اس پہ تو متعدد سگنیچر موجود ہیں، ہمارے پولنگ ایجنٹس کے بھی موجود ہیں، پریزائڈنگ جو آفیسر تھا اس حلقے کا، اس کا ڈیپٹی تھا، اسسٹنٹ، ان کے موجود ہیں، بہت سارے سگنیچرز موجود ہیں۔ اصل رزلٹ وہ ہے، اور ہمارے سب کے حلقوں میں ہم نہیں کہہ رہے، جو ہمارے مخالف دوسری پارٹیز کے امیدوار تھے ان کے فارم 45 کے مطابق بھی ہم جیت چکے ہیں۔ سو اب دیکھنا یہ ان کے معاملات اسلام آباد کے کل لگے ہیں، میرا ملتان کا NA 148 کا پرسوں لگا ہے، ملتان کے جو 2 اور معاملات ہیں NA 151 کا، مہربان و قریشی کا، PP 218 کا، ظہور بھٹا کا، ہم اس کا ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب ٹیک اپ ہوں گے۔ سو یہ الیکشن کمیشن سے گزارش ہے کہ یہ پوسٹ الیکشن بڑے اہم دن ہیں، یہ رات تک بیٹھے ان معاملات کو لے کے چلیں۔ سپریم کورٹ بھی رات 12 بجے تک چل سکتی ہے، تو الیکشن کمیشن کی ہیئرنگز کیوں نہیں چل سکتی، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف اگلے کچھ دنوں میں ہی ملے گا۔